اکثر جب ہم مغل شہنشاہ اکبر کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں ایک عظیم فاتح کی تصویر آتی ہے، لیکن اکبر کی کہانی صرف جنگوں اور فتوحات کی نہیں ہے۔ وہ ایک معمار تھا، ایک ایسا آرکیٹیکٹ جس نے ایک ایسی عظیم الشان سلطنت کا نقشہ بنایا اور اسے تعمیر کیا جو صدیوں تک قائم رہی۔ تو آئیے آج ہم اسی معمار کے ماسٹر پلان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سوال یہیں سے شروع ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ ایک ایسا نوجوان جو بظاہر پڑھنے لکھنے سے قاصر تھا، اس نے نہ صرف ایک بکھرتی ہوئی سلطنت کو سنبھالا بلکہ اسے تاریخ کی سب سے طاقتور اور خوشحال سلطنتوں میں سے ایک بنا دیا۔ آخر اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ ذرا اس وقت کا تصور کریں۔ 1556 میں جب اکبر نے تخت سنبھالا تو مغل حکومت تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ دہلی اور آگرہ بھی ہاتھ سے نکل چکے تھے، سلطنت بس نام کی رہ گئی تھی۔ ایسے میں ایک 14 سال کے لڑکے کے کندھوں پر اس ڈوبتی کشتی کو بچانے کا بوجھ تھا، جو کہ ایک تقریباً ناممکن کام لگتا تھا۔ اب دیکھیں، کسی بھی عظیم عمارت کے لیے ایک مضبوط بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکبر کی سلطنت کے لیے یہ بنیاد فتوحات سے رکھی جانی تھی۔ یہ اس کے عظیم منصوبے کا پہلا اور سب سے اہم مرحلہ تھا۔ اور پہلا امتحان تھا بقا کا، پانی پت کی دوسری جنگ۔ یہ صرف ایک لڑائی نہیں تھی، یہ مغل سلطنت کے مستقبل کا فیصلہ تھی۔ اکبر کے اتالق بیرم خان کی قیادت میں ایک چھوٹی سی مغل فوج نے ہیمو کی بہت بڑی فوج کو شکست دی۔ اس ایک فیصلہ کن فتح نے تخت دہلی کو واپس حاصل کیا اور اکبر کی حکمرانی کی بنیاد رکھ دی۔ پانی پت کے بعد اکبر رکا نہیں۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، فتوحات کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دہلی اور آگرہ سے لے کر راجپوتانہ، پھر گجرات اور بنگال تک سلطنت کی سرحدیں پورے بر صغیر میں تیزی سے پھیلتی چلی گئیں۔ لیکن یہ صرف تعداد یا بہادری کا کھیل نہیں تھا۔ اکبر کی کامیابی کے پیچھے ایک ذہین فوجی حکمت عملی تھی۔ اس نے توپ خانے اور جدید بندوقوں کا بہترین استعمال کیا، جنگی ہاتھیوں کو ایک اسٹریٹجک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور اپنی فوج میں ایسی تنظیمی اصلاحات کی جس نے اسے ایک ناقابل شکست قوت بنا دیا۔ اچھا، تو علاقے تو فتح ہو گئے، لیکن اتنی بڑی اور متنوع سلطنت پر حکومت کیسے کی جائے؟ یہ ایک بالکل ہی مختلف چیلنج تھا۔ اب وقت تھا سلطنت کے انتظامی ڈھانچے یعنی اس کی مشینری کو بنانے کا، اور اس کا شاہکار تھا منصبداری نظام۔ یہ ایک بہت ہی ذہین سسٹم تھا۔ اس نے فوجی اور سول انتظامیہ کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا۔ ہر بڑے آفیسر کو ایک رینک یعنی منصب دیا جاتا تھا۔ اسی رینک سے اس کی تنخواہ اور فوج رکھنے کی ذمہ داری طے ہوتی تھی۔ اس سے نہ صرف وفاداری یقینی ہوئی بلکہ سلطنت کو ایک مستقل اور منظم فوج بھی مل گئی۔ معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اکبر نے 10 سالہ نظام متعارف کرایا، جو اپنے وقت کا ایک انقلابی ٹیکس سسٹم تھا۔ زمین کی باقاعدہ پیمائش کی جاتی، پچھلے 10 سال کی اوسط پیداوار کی بنیاد پر ایک منصفانہ ٹیکس لگایا جاتا، اور ہاں، قدرتی آفات کی صورت میں کسانوں کو چھوٹ بھی ملتی تھی۔ اس نے سلطنت کو ایک مستحکم آمدنی کا ذریعہ فراہم کیا۔ تو اب سلطنت کی بنیاد مضبوط تھی، انتظامی ڈھانچہ بھی کھڑا ہو گیا تھا، لیکن سب سے مشکل کام ابھی باقی تھا، یعنی مختلف مذاہب اور ثقافتوں سے بنے اس ملک کو جوڑ کر رکھنا۔ اس عمارت کو جوڑنے کے لیے ایک خاص مسالے کی ضرورت تھی۔ یہ پالیسی ہمیں راجپوتانہ میں سب سے واضح نظر آتی ہے۔ اکبر نے صرف تلوار کا استعمال نہیں کیا بلکہ سفارت کاری کو بھی اپنایا۔ کئی بڑی راجپوت ریاستوں کے ساتھ شادیوں کے ذریعے مضبوط اتحاد قائم کیے، جبکہ کچھ نے اس کی بالادستی قبول کر لی۔ یہ طاقت اور احترام کا ایک بہترین امتزاج تھا۔ حالانکہ میواڑ جیسی ریاستوں نے مزاحمت جاری رکھی۔ اور یہ بات بہت اہم ہے، یہ شادیاں صرف سیاسی معاہدے نہیں تھیں۔ اکبر نے راجپوت خاندانوں کو اپنے دربار میں وہی عزت اور مرتبہ دیا جو مسلمان امراء کا تھا۔ اس ذہین پالیسی نے سابق دشمنوں کو سلطنت کے سب سے وفادار ستونوں میں بدل دیا۔ اکبر کی اتحاد کی یہ تلاش صرف سیاست تک محدود نہیں تھی، وہ فلسفے اور مذہب کی گہرائیوں میں بھی دلچسپی رکھتا تھا، اور اسی تلاش نے اسے تاریخ کے سب سے دلچسپ روحانی تجربات میں سے ایک کی طرف مائل کیا۔ 1575 میں اس نے فتح پور سیکری میں عبادت خانہ تعمیر کروایا۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سنی، شیعہ، ہندو پنڈت، جین، پارسی اور یہاں تک کہ یورپی عیسائی پادری بھی آتے تھے اور سب مل کر روحانی معاملات پر آزادانہ بحث کرتے تھے۔ ان تمام بحثوں کا نتیجہ دین الہی کی صورت میں نکلا۔
اب اکثر لوگ اسے ایک نیا مذہب سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ایک ذاتی فلسفہ تھا جو مختلف مذاہب کی بہترین باتوں جیسے نیکی، رحم اور سچائی کو اکٹھا کرتا تھا۔ اس کی کوئی مقدس کتاب نہیں تھی، نہ کوئی پادری۔ یہ آفاقی سچائی کے لیے اکبر کی ذاتی تلاش تھی۔ لیکن کیا سب لوگ اکبر کے اس نظریے سے خوش تھے؟ بالکل نہیں۔ ایک متوازن تصویر کے لیے ہمیں تنقید کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اکبر کے ہی ایک قریبی امیر عزیز کوکا نے لکھا کہ یہ سب صرف اکبر کی مذہبی معاملات میں اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اکبر کے یہ خیالات اس کے اپنے دور میں بھی کافی متنازع تھے۔ تو نصف صدی کی حکمرانی کے بعد اس معمار کی بنائی ہوئی یہ عظیم عمارت کیسی نظر آتی تھی؟ اس کی میراث کیا تھی؟ اعداد و شمار کبھی کبھی پوری کہانی بتا دیتے ہیں۔ اکبر کے دور میں اس کی بہترین پالیسیوں کی بدولت مغل معیشت کا حجم اور دولت 3 گنا بڑھ گئی۔ 3 گنا، یہ اس کی کامیابی کا ایک ٹھوس ثبوت ہے۔ تو آخر میں اکبر کا شاہکار کیا تھا؟ ایک ایسی سلطنت جس کی سرحدیں وسیع اور محفوظ تھیں، جس کی انتظامیہ مضبوط تھی، معیشت خوشحال تھی، اور سب سے بڑھ کر جہاں رواداری اور مختلف ثقافتوں کو ایک ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ اس نے ایک ایسی سلطنت چھوڑی جو اپنے وقت کی ایک حقیقی عالمی طاقت تھی۔ اور یہ ہمیں آج کے لیے ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اکبر نے صرف اینٹ اور گارے سے ایک سلطنت نہیں بنائی، اس نے اسے اتحاد، انصاف اور رواداری جیسے نظریات پر تعمیر کیا۔ ایک ایسی دنیا میں جو آج بھی تقسیم اور اختلافات کا شکار ہے، شاید اس 500 سال پرانے معمار کے منصوبے میں آج بھی ہمارے لیے کچھ اہم سبق موجود ہیں۔